बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं अरीज नदीम। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि रावलपिंडी में परचम कुशाई के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। फिजा में कौमी परचम लहराता रहा। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर-ए-तमाम जश्न आज़ादी और मारिका हक की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए लियाकत बाग रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब रखी गई। इस मौका पर लियाकत बाग स्टॉप से कमेटी चौक स्टॉप तक 1 किलोमीटर तवील सब्ज हलाली परचम फिजा में बुलंद किया गया। छिड़का रैली में मर्द, खवातीन और बच्चे सब्ज और सफेद लिबास जेबतन किए हुए थे। हाथों में कौमी परचम थाने पाकिस्तान जिंदाबाद और आजादी के हक में फलक शगाफ नारे बुलंद किए गए। मरी रोड पर जगह जगह शहरियों ने रैली का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कौमी जोशो जज्बा काबिले दीद था। तहसील प्रेस क्लब दीपालपुर के ज़ेर-ए-तमाम जश्न आज़ादी की मुनासबत से पुरवकार तकरीब रखी गई। अवैस अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौका पर तहसील प्रेस क्लब दीपालपुर के ज़ेर-ए-तमाम अल नूर रेस्टोरेंट में पुरवकार तकरीब का एहतमाम। तकरीब के मेहमान खास हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक सरदार शहरयार मौकल, दीपालपुर की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत नदीम अहमद बाबर थे। सरदार शहरयार मौकल ने इस हवाले से अपने खिताब में कहा कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। ये माओ, बहनों और बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत मिली है। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान की सालगिरह का केक मेहमान गिरामी सरदार शहरयार मौकल, राव नदीम अहमद बाबर और राशिद अजीज भट्टी, तहसील प्रेस क्लब दीपालपुर के सदर ज़ियाउल्लाह शेख और जनरल सेक्रेटरी अवैस अली जट, सरप्रस्त अलहाज बिलाल अहमद अफरीदी ने काटा। पाकिस्तान की सालमत और तरक्की के लिए दुआएं की गई। रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाके चौहान के मदरसा अल बनात में जश्न आज़ादी की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के नवाही इलाका चौहान के मदरसा जामिया सैयदा अल बनात में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब रखी गई। तकरीब में मदरसा की नन्ही तलबात ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार भी किया। रावलपिंडी में जश्न आज़ादी की मुनासबत से शानदार रैलियों का इनेकाद किया गया। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के इलाका चक्री रोड से चकबेली खान तक जश्न आज़ादी के सिलसिला में अजीमुशान रैली निकाली गई। रैली की क़यादत इलाके की मरूफ सियासी समाजी शख्सियत सरदार हुमायूं ताज राजड़ ने की। अहले चक्री की जानिब से चक्री अड्डा पर रैली का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सरदार हुमायूं ताज ने रास्ते में शिरकत करने वाले तमाम अहले इलाका को मुबारकबाद दी। कसूर के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की बात करते चलें जहाँ पर जश्न आज़ादी 2025 की मुनासबत से केक काटने के हवाले से तकरीब रखी गई। शहजाद जट की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी, समाजी, मजहबी और सहाफ़ती शख्सियात की भरपूर शिरकत, फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मेहमान खास MP और चेयरमैन पैमा मलिक अहमद सईद खान थे। तकरीब की सदारत डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अता मोहम्मद कसूरी ने की। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर कसूर तबिंदा सलीम, STFO महकमे जंगलात जावेद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी अंजमन ताजरान आसिफ अली खोखर, सदर ऑल कसूर पावर लूम्स एसोसिएशन हाजी अस्कर अली अंसारी और पैट्रन इन चीफ प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ अराई समेत दीगर मौजूद शख्सियत शरीक हुई। प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक सहाफी एक दरख्त शजरकारी मुहिम का इख्तिताम MP मलिक अहमद सईद खान ने पौधा लगाकर किया। केक काटा। तकरीब का इख्तिताम मुल्की सलामती और खुशहाली की दुआ के साथ हुआ। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन का। चिश्तिया शरीफ की बात करते चलें जहाँ पर चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे ताकि जुलूस अमन अमान के साथ गुजरे। जुलूस अपने मुकामी रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह दर बतूल पर इख्तिताम पजीर हुआ जहाँ मोरखीन और इलाका के मौजूदीन ने इमाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। ये चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें सब इस्तिकामत और हक के लिए कुर्बानी की याद दिलाता है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद की अहमियत को जाहिर करता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म और दहशत के खिलाफ हक व इंसाफ की राह में अपनी जान देकर इंसानियत की हिफाजत की। कहा गया कि ये दिन हमें ये सबक देता है कि कभी हक के रास्ते से हटना नहीं चाहिए। और पिंडी सैदपुर की बात करते चलें जहाँ पर जश्न आज़ादी के हवाले से रैलियां निकाली गई। नदीम गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक और तहरीक हय्या अल फलाह एवानपुर और पिंडी सैदपुर ने आज़ादी रैली निकाली और पाकिस्तान की जद्दोजहद में शहीद होने वाले मुसलमानों बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश किया। पिंडी सैदपुर में मस्जिद शौदा बदर में कुरान ख्वानी भी की गई। नवाबशाह में कौमी अमन कमेटी के ज़िले चेयरमैन की जानिब से जश्न आज़ादी को जोशो जज्बे के साथ मनाया गया और इस हवाले से केक भी काटा गया। हाजी रमजान रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक नवाबशाह में कौमी अमन कमेटी के ज़िले चेयरमैन रसूल बख्श रिंद और वाइस चेयरमैन मंसूर राजपूत की जानिब से ज़िले ऑफिस में 78वीं यौम जश्न आज़ादी के मुनासबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। जश्न आज़ादी का केक काटा गया। तकरीब से खिताब करते हुए ज़िले चेयरमैन रसूल बख्श रिंद और मंसूर राजपूत ने खिताब किया। कहा, आज का दिन हमारे लिए आज़ादी का दिन है। खुशनसीब हैं हमारे मुल्क के लिए हमारे बहादुर पाक अफवाज की लाजवाब कुर्बानियां हैं जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। हम अपनी पाक को उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। दुश्मन के नापाक इरादों को पाक में मिला देंगे।
جام شوروں سے بتائیں مدینہ سپر مارکیٹ کوٹری میں بھی پاکستان کا 78واں یوم آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس حوالے سے پروکار تقریب بھی رکھی گئی۔ عاطف عباسی کی رپورٹ کے مطابق کیک کاٹنے کی شاندار تقریب میں سویا سپریم آئل اے ایس ایم عدنان GS107 کریمی اور مارٹ کے آنرز عاطف عباسی سمیت دیگر معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ تقریب میں پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ ملی جذبے کے تحت کیک کاٹا گیا۔ شرکاء نے جشن آزادی کے موقع پر اتحاد، محنت اور قربانی کے عزم کا اظہار کیا۔ رحیم یار خان میں اغوا اور چوری کی وارداتیں نہ تھم سکیں، شہری عدم تحفظ کا شکار ہو گئے۔ پولیس جرائم کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام نظر آنے لگی۔ حاکم مہر سنجر پوری کی رپورٹ کے مطابق سرکل بھونگ بستی چوہان شریف میں نامعلوم ڈاکوؤں نے شہری سے موٹر سائیکل چھینا۔ شہری نے مزاحمت کی، ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ ادھر گاؤں سے بھی دیہاتیوں نے فائرنگ کی تو 4 دیہاتی اور 1 ڈاکو زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ ڈاکو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کماد کی فصل میں چھپ گئے۔ احمد پور لمحہ پولیس اور دیگر موقع پر پہنچ کے کماد کی فصل کی گھیرا بندی کر دی گئی۔ بڑی تعداد میں پولیس اور لندن شہریوں نے شنل کماد کو کڑا چڑھا ہوا ہے۔ فائرنگ کا سلسلہ جاری۔ صادق آباد میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 5 افراد زخمی۔ سرائیو میں مطابق زخمی ہونے والوں میں اکمل، ثاقب، رحیم بخش، فہیم، نصیر شامل۔ تھانہ احمد پور لمحہ پولیس اور صادق آباد نے موقع پر پہنچ کر تھانہ احمد پور لمحہ پولیس نے موقع پر صادق آباد پولیس اور ڈاکوؤں کے مابین مقابلہ جاری۔ شدید فائرنگ، ڈاکو کماد کی فصل میں چھپ گئے۔ SHO تھانہ دینا اور ٹیم کی جانب سے جشن آزادی کے موقع پر ون ویلنگ کرنے والے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف جہلم سید غلام مصطفیٰ شاہ۔ جی بالکل، 14 اگست کے موقع پر تیز رفتاری سے ون ویلنگ کرنے والے ملزمان کے خلاف SHO تھانہ دینا اور ٹیم کی اہم کارروائی۔ ملزمان گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دینا پولیس نے غفلت اور لاپرواہی سے ون ویلنگ کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان مین روڈ پر موٹر سائیکل غفلت، لاپرواہی سے تیز رفتاری اور ون ویلنگ کرتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ دینا میں الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔ DPO جہلم طارق عزیز سندھو کا کہنا ہے، ون ویلنگ اور غفلت لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنا ایک جرم ہے جو حادثات کا سبب بن سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، شہری خصوصاً والدین اپنے بچوں کو ون ویلنگ جیسے خطرناک کھیل سے حوصلہ شکنی کریں۔ جی چارسدہ میں بھی جشن آزادی کی مناسبت سے سماجی شخصیت بشیر احمد کی زیر نگرانی ریلی نکالی گئی۔ حبیب اللہ کی رپورٹ کے مطابق جو مختلف بازاروں سے گزرتی ہوئی چارسدہ شہر پہنچی، جہاں پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ریلی کے اختتام پر طارق آباد آتمان زئی میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملی نغمے خاکے پیش کرنے کے علاوہ مشاعرہ کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر چارسدہ محمد ساجد، پاک آرمی کے آفیسر سماجی شخصیت بشیر احمد عرف بشیر استاد، ناصر جان، امیر جان، امین جان، داؤد جان اور عارف جان نے شہدائے ملت اور پاک آرمی کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، وطن عزیز سے محبت ہر شہری کا قومی فریضہ ہے۔ اسی جذبے کی خاطر ہم 2006 سے 14 اگست یوم پاکستان کے موقع پر ریلی نکال کر رنگا رنگ پروگرام منعقد کر رہے ہیں، جس کا مقصد نوجوان نسل کو اکابرین، بزرگوں، ماؤں اور جوانوں کی قربانیوں سے آگاہ کرنا ہے۔ جعفر آباد سے بتائیں، جہاں پر پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کی پروکار تقریب DC آفس میں منعقد ہوئی۔ صادق علی لشاری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر جعفر آباد خالد خان، SSP جعفر آباد اور دیگر کی شرکت۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جھٹ، میئر میونسپل کارپوریشن ڈیرہ لیار میر اسفندیار خان جمالی، DSP صدورہ خان لشاری، DHO ایاز جمالی، تحصیلدار عبداللہ لشاری، بابو رفیق احمد ابڑو، شہری اتحاد کے صدر محمد ظاہر عمرانی، رہنما اقلیتی برادری ڈاکٹر اشوک جمالی اور دیگر افسران موجود۔ یوم آزادی کے موقع پر بڑوں کے ساتھ ساتھ ننھے بچوں نے بھی شرکت کی اور جشن آزادی کی تقریب کو 4 چاند لگائے۔ بچوں نے نعت، رسول، ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ ڈپٹی کمشنر جعفر آباد نے بچوں کے حوصلہ افزائی کی اور انعامات تقسیم کیے۔ پنڈی گھیب کے فوجی فاؤنڈیشن اسکول کی بات کرتے چلیں، جن کا تعلیمی رزلٹ شاندار رہا، جو کہ 97% ہے۔ اسی حوالے سے تعلیمی حلقوں کی جانب سے پرنسپل اور اساتذہ کو مبارکباد دینے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں زاہد فیاض۔ جی پنڈی کے فوجی فاؤنڈیشن اسکول کا شاندار تعلیمی رزلٹ 97% رہا۔ پرنسپل اور سٹاف کو تعلیمی حلقوں کی مبارکباد۔ راولپنڈی تعلیمی بورڈ کے تحت ہونے والے میٹرک کے سالانہ امتحانات 2025 میں فوجی فاؤنڈیشن اسکول پنڈی گیپ نے شاندار تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 97% رزلٹ حاصل کر کے علاقے میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ اسکول کے ہونہار طالب علم SN کلیم ایوان نے 1152 نمبر حاصل کر کے اسکول میں پہلی اور تحصیل سطح پر نمایاں پوزیشن حاصل کی، جبکہ محمد مصعب عبداللہ نے 1137 نمبر لے کر دوسری اور عائشہ احمد نے 1121 نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن اپنے نام کی۔ طلباء کی اس شاندار کامیابی پر پنڈی گیپ کے تعلیمی حلقوں نے پرنسپل محترمہ شاہدہ نسرین اور اسکول سسٹم کے محنتی تدریسی عملے کو دلی مبارکباد پیش کی اور ان
کی انتھک محنت اور تعلیمی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر طلباء کے والدین نے بھی اس کامیابی کو اساتذہ کی بہترین رہنمائی اور طلباء کی محنت کا نتیجہ قرار دیا۔ علاوہ ازیں اسکول میں شجرکاری مہم کے تحت پرنسپل محترمہ زاہدہ نسرین اور وائس پرنسپل محترمہ شہزادی فرح سمیت دیگر اسٹاف کی جانب سے پودے فراہم کیے گئے، جنہیں لگانے میں اساتذہ، طلباء اور طالبات نے بہت دلچسپی سے لگایا۔ اس موقع پر طلباء نے ماحول کی خوبصورتی اور شجرکاری کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ماحول دوست سرگرمیوں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ جی ہب میں بھی پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی، پرچم کشائی بھی کی گئی اور شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا گیا۔ اظہر بیگ کی رپورٹ کے مطابق تقریب کا آغاز پرچم کشائی سے ہوا، جس کے بعد پولیس کے دستوں نے سلامی پیش کی، کیک کاٹا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر ہب نثار احمد لانگو، ایس ایس پی ہب سید فاضل بخاری، اسسٹنٹ کمشنر ہب سیف علی مغل، تحصیلدار ہب جہانگیر کاکڑ، چیئرمین میونسپل کارپوریشن ہب بابو فیض شیخ، وائس چیئرمین عظیم سیاح، لئی کونسل چیئرمین جاوید جمالی، ونگ کمانڈر ہب بلوچستان کانسٹیبلری یونس رضا، لائن ڈپارٹمنٹس کے افسران، سماجی شخصیات، شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ تقریب کے اختتام پر شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ سیوک سینٹر سے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے جوش و خروش سے قومی پرچم تھامے شہر کے مختلف راستوں پر مارچ کیا۔ ملک بھر کی طرح ضلع بیرپور میں بھی مارکہ حق اور جشن آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس مناسبت سے تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ شاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق مارکہ حق اور جشن آزادی کے حوالے سے برسٹل برطانیہ کے معروف سیاسی سماجی شخصیت ملک امانت علی ایوان کی جانب سے ان کے رہائش گاہ گڑھا ایوان میں پروقار تقریب رکھی گئی۔ تقریب میں علاقے کی سیاسی سماجی شخصیات سمیت ہر مقابل فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب سے سابق وزیر حکومت چودھری رخسار احمد، مسلم لیگ نون ضلع میرپور کے صدر چودھری جاوید قادر، ریٹائرڈ ایس ایس پی راجہ عرفان سلیم، سابق امیدوار اسمبلی چودھری عبدالعزیز ایڈوکیٹ، میزبان تقریب ملک امانت علی ایوان، چودھری اطہر محمود، چیئرمین ملک مظہر اقبال، چودھری محمود ظاہر شاہ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے پاک آرمی کو خراج تحسین پیش کیا، کیک کاٹا۔ اس موقع پر سابق وزیر حکومت چودھری رخسار احمد اور دیگر نے NN24 نیوز کے بیورو چیف شاہد اقبال سے خصوصی گفتگو بھی کی۔ جی اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں سابق وزیر حکومت چودھری رخسار احمد۔ آج مارکہ حق جشن آزادی کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آج ہم مارکہ حق اور 14 اگست کی سیلیبریشن کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ 14 اگست کو پاکستان جو ہے وہ پاکستان بنا جب 14 اگست 1947 کو، اور اس کے ساتھ بنیان المرصوص جو ہے وہ 9 اور 10 مئی کو ہوا کہ پاک فوج نے کامیابی حاصل کی ہے، اس پر ہم سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے، اس پر میں پاکستان کی پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔